بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کہانی نگری یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ میں اس کمرے سے باہر نکلی، بدبودار اندھیری والا کمرہ جس میں آج میری ساس مجھے لے کر گئی تھی۔ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، ساسیں نے اپنی بہو کو اولاد پیدا کرنے والے پیروں فقیروں کے پاس لے کر جاتی تھی، جن کے پاس یا تو کوئی تعویذ ہوتا تھا یا کوئی ایسی چیز جس سے اولاد پیدا ہو جاتی تھی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ تم میری ماں کی اطاعت کرو، وہ جیسا کہتی ہیں ویسا ہی کرو۔ میں اپنے شوہر کی باتوں پر پریشان بھی ہوتی تھی، لیکن کیا کرتی، ساس کا حکم ماننا میرے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ شاید میرے شوہر کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میری ساس مجھے کہاں کہاں لے کر جاتی ہے۔ آج جب میں اس کمرے سے باہر نکلی، میرے ذہن پر پچھلے سارے واقعات کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ کیسے میری ساس مجھے اس پیر کے پاس لے کر آئی تھی جس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا، اور پھر اس کی غلیظ نظریں میرے جسم کے آس پار ہو رہی تھیں تو مجھے لگا کسی نے مجھے آرے کے نیچے رکھ دیا ہو اور کوئی تیز دھاری چیز میرے وجود کو کاٹ رہی ہو۔ مجھے وہ بہت برا لگ رہا تھا، اور جب اس نے مجھ سے دست درازی کی کوشش کی تو میری ہمت جواب دے گئی۔ ایسے بچے اور ایسی اولاد پر میں لعنت بھیجتی ہوں جو کسی گناہ کا نتیجہ ہو۔ یہ کہہ کر میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ میری سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور میں بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ بولی، کیا ہوا؟ تم اتنے غصے میں کیوں لگ رہی ہو؟ کیا پیر بابا کو ناراض کر دیا؟ میں نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا، اماں بھاڑ میں گیا تمہارا پیر اور اس پیر کے سارے کرتوت، میں تو گھر جا رہی ہوں، اور اگر آئندہ تم مجھے یہاں پر لے کر آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہاں پر بیٹھے سبھی عورتوں نے مجھے مڑ کر دیکھا تو میں نے ان کو بھی چیخ چیخ کر اس ڈھونگی پیر بابا کی ساری حقیقتیں بتا دیں۔ اس میں سے کچھ عورتیں تو مارے حیرت کے مجھے دیکھنے لگی تھی، جبکہ واقعی ہی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی تھی، شاید کہ وہ مجھے ہی غلط سمجھ رہی تھی۔ میرا دل اپنی ساس پر بہت زیادہ خفا تھا، پر میری ساس کو ایک بہت بری بات لگی تھی۔ میں گھر جا کر کوئی بھی بات اپنے شوہر کو بتاؤں؟ آج تک جتنے پیروں فقیروں کے پاس وہ مجھے لے کر گئی تھی، انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ شعیب کو کچھ بھی نہیں بتانا۔ شاید اس لیے کہ شعیب خود بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج کا واقعہ ہونے کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میری ساس کو اس بات کا پتہ چل چکا ہوگا کہ پیروں فقیروں کے پاس اولاد ہونے کا کوئی حل نہیں ہے۔ دراصل میری شادی آج سے 4 سال پہلے ہوئی تھی۔ میں اپنے شوہر سے ڈرتی تھی، پر اس میں ایک بات بڑی اچھی تھی، میرا شوہر اصولوں کا پابند تھا۔ جب اولاد نہ ہوئی، میری ساس نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی، تو میرے شوہر نے سختی سے کہا کہ اماں، دوسری شادی، یہ بات اپنی زبان سے دوبارہ مت نکالنا۔ دوسری شادی تو کیا، میں کسی عورت کا نام سننا بھی پسند نہیں کروں گا۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت زیادہ مان تھا، بہت گرو تھا، جس نے اپنی ماں کے سامنے میرا مان رکھ لیا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی تھی، میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے شوہر کی خدمت کروں گی، اس کی ہر بات مانوں گی۔ جو شوہر آپ سے اتنی محبت کرے کہ اپنی ماں کے سامنے بھی آپ کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ خیر سے بات آئی گئی ہوگی۔ میری ساس نے 2 3 دن کے بعد مجھ سے کہا کہ بیٹی، کیا تمہیں اولاد نہیں چاہیے؟ میرا بیٹا تو تم سے سچی محبت کرتا ہے، دیکھو تمہیں بھی اس کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک دوسری شادی کر چکا ہوتا۔ یہ تو میرے بیٹے کی شرافت ہے کہ میرا بیٹا تمہیں اب تک یہاں رکھے ہوئے ہے۔ طلاق دینا تو دور کی بات، کسی دوسری عورت کا نام سننا بھی وہ پسند نہیں کرتا۔ ایک تم ہو کہ تمہیں اولاد کی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ تم میرے ساتھ کہیں جاتی ہو، نہ دلچسپی لیتی ہو، جہاں جاتی ہوں لوگوں سے بدتمیزی کرتی ہو۔ مجھے ان کی بات سن کر واقعی احساس ہوا تھا، میں اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ میرا شوہر مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایسے میں میرے لیے ضروری تھا کہ اس کی خوشی کا خیال میں بھی رکھتی۔ میری ساس کہنے لگی تھی کہ تمہارے لیے اچھی بات، اچھی خبر یہ ہے کہ اب کی بار تمہیں کسی مرد کے پاس لے کر نہیں جاؤں گی، بلکہ ایک عورت ہے جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے، میں تمہیں اس کے پاس لے کر جاؤں گی۔ عورت ہے تو پیسے لیتی ہے، لیکن تم اتنا اطمینان کر سکتی ہو کہ وہ کوئی بری عورت نہیں بلکہ ایک نیک خاتون ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اماں، مجھے عورت کے پاس جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، پر یہ تو بتائیں کہ وہ ڈاکٹر ہے یا کیا؟ میری اماں سر پیٹ کر بولی، ارے بیٹی، تجھے نہیں معلوم کہ ڈاکٹر کے پاس ہر کسی چیز کا علاج نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف لوگوں کو لوٹتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں۔
ڈاکٹری علاج سے آج تک کسی کو اولاد نہیں ہوئی۔ میں اپنی ساس کی جہالت پر ماتم کرتی، ہنستی یا روتی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جہاں کہیں گی میں چلی جاؤں گی، پر یہ تو بتائیں کہ وہ عورت میرے ساتھ ایسا کیا کرے گی کہ میری اولاد پیدا ہو جائے گی؟ میری بات سن کر ساس ہنسنے لگی۔ ارے پگلی عورت، وہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ہاں، اس کی برکت سے تمہیں بچہ ضرور ہو جائے گا۔ اماں، کیسی برکت؟ آخر ایسا کیا ہے اس کے پاس؟ ارے بیٹا، وہ انڈے دینے والی عورت ہے۔ میری ساس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ کیا کہا؟ اماں، انڈا دینے والی عورت؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا وہ مرغی کی طرح انڈے دیتی ہے؟ میری بات سن کر میری ساس ہنس پڑی اور بولی، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، بس میں نے یہ سن رکھا ہے کہ وہ انڈے دیتی ہے اور ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ میں اپنی ساس کی باتوں پر بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اور کچھ نہ صحیح تو اس عورت کے پاس جا کر ہم دونوں کا ذہن تر و تازہ ہو جائے گا۔ میری ساس ویسے تو فطرت کی بہت اچھی تھی، پر کبھی کبھار طعنہ دیتی رہتی تھی۔ خیر، میں ان کے ساتھ اگلی ہی صبح تیار ہو گئی اور ہم لوگ اس عورت کے آستانے کی طرف چل پڑے تھے۔ رستے میں اور میری ساس یہی سوچتے رہے تھے کہ وہ آخر انڈے کیسے دیتی ہیں جن سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد ہم لوگ چنگی پر پہنچ گئے۔ وہاں پر سے ایک رکشہ لیا اور اماں اس پتے پر پہنچ گئی جہاں پر وہ عورت بیٹھا کرتی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ وہ کوئی جوان عورت ہوگی۔ میری ساس بتا رہی تھی وہ لڑکی بہت زیادہ صحت مند ہے، اس کے ہاں اوپر تلے تقریباً 5-6 بچے پیدا ہوئے ہیں اور ان سب کے سب بیٹے ہی ہیں۔ تب سے وہ عورت سب کو نسخے بنا کر دیتی ہے۔ اور وہاں پہنچنے میں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی جگہ تھی۔ اس عورت کا گھر چھوٹا سا تھا اور صحن بہت بڑا تھا اور کھلا اور کشادہ تھا۔ میں نے دیکھا وہاں اور بھی عورتیں موجود تھیں جن کے مسئلے ہماری طرح ہی لگتے تھے، پر ایک بات جو مجھے بہت زیادہ حیران کر رہی تھی وہ یہ کہ اس عورت کی عمر تقریباً 20-25 سال کے قریب ہوگی۔ یہ بات مجھے بڑی ہی عجیب لگی تھی۔ 20-25 سال کی عورت بھلا کیسے باقیوں کا علاج کر سکتی ہے؟ اور پھر ایسا معاملہ، ماہر علاج ہونے کے لیے انسان کو تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ خود 20-25 سال کی تھی۔ اس کی شادی کو 1-2 سال ہی گزرے ہوں گے۔ اماں نے شاید غلط سنا تھا، اس کے پاس تو 2 ہی بیٹے تھے جو اس کے پاس بالکل کھیل ہی رہے تھے۔ میں نے اندر جا کر کمرے میں دیکھا تو اپنے بچوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر بولی، کون ہو بی بی؟ تھوڑی دیر کے بعد آنا، ابھی میں مصروف ہوں۔ دیکھ نہیں رہی کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوں؟ میں نے دیکھا لڑکی کے چہرے پر بڑا ہی غرور و نخوت تھی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے وہاں سے ہٹنے کی بجائے کہیں کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے کھڑا دیکھ کر بڑے غصے اور جلال والے لہجے میں بولی، کیا کر رہی ہو یہاں؟ سمجھ نہیں آ رہا تم لوگوں؟ ہر وقت میرے سر پر سوار رہتے ہو۔ ابھی جاؤ، بعد میں آنا۔ یہ بات سن کر پاس ہی کھڑی ایک اور عورت مجھے کھینچنے لگی اور کھینچتے ہوئے صحن کے دوسری طرف لے گئی۔ بولی کہ خدا کی بندی، کیوں خود پر ظلم کرنے لگی ہے؟ اگر پیرنی جی کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ میں یہ بات سن کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگی تھی۔ خدا کا خوف کرو خاتون، کیسی باتیں کرتی ہو؟ اولاد نرینہ دینا یا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اچھا تو پھر تو یہاں کیوں آئی ہے؟ وہ تو جیسے مجھ پر چڑھ ہی دوڑی تھی، اس لیے اس عورت کی شہرت سنی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ یہ کوئی انڈے دیتی ہے جس سے عورت کو اولاد ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہے ہی انڈے دینے والی پیرنی، پر تم جیسی لڑکیوں کو نہ صرف ڈاکٹرنی پر یقین ہوتا ہے۔ ہماری پیرنی جی بہت زیادہ مصروف رہتی ہیں، اس لیے اگر تمہیں ان پر یقین نہیں تو تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اس عورت کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، تم ہو کون اور کیوں تم اس پیرنی کی اتنی طرفداری کر رہی ہو؟ بولی کہ میں یہاں کی انتظامیہ میں سے ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی، کون سی انتظامیہ؟ ارے بی بی، تمہیں نہیں پتہ کہ پیرنی جی کی کافی ساری مریدین ہیں جو کہ یہاں پر آتی رہتی ہیں؟ اب ان سب کے چائے پانی کا بندوبست بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، وہ سارا انتظام میں دیکھتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دھیمے لہجے میں کہا، تو تمہاری پیرنی جی کب فارغ ہوں گی؟ میں نے عاجزانہ لہجے میں پوچھا۔ ان کا جب بھی من ہوا وہ فارغ ہوتی ہیں، ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں عورت ہے یہ، آپ اس کا علاج کر دیں۔ تو کیا میں پورا دن رات یہیں پر بیٹھی رہوں؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ نہیں نہیں، ظہر کے بعد وہ تمہیں ضرور بات چیت کرنے دیں گی اور اپنے فیض سے نواز دے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اپنی ساس پر غصہ آ رہا تھا۔ میں خود تقریباً 30 سال کی ہو گئی تھی اور وہ مجھے 25 سال کی پیرنی کے پاس لے آئی تھی۔
جو عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی لگ رہی تھی، لیکن کیا کرتی، اپنی ساس کا کہنا تو ماننا ہی تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ جب بھی ظہر کی اذان ہوئی مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی اور برا بھی لگا تھا جب میں نے دیکھا کہ پیرنی صاحب خود سے اٹھ کر نماز نہیں پڑھی، عورتوں کو تلقین کرنے لگی کہ نماز پڑھو، لیکن خود وہ وہیں پر بیٹھی رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کوئی فطری مجبوری ہوگی، لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے اس عورت کے منہ سے یہ سنا، پیرنی جی نماز اس لیے نہیں پڑھتی کیونکہ اللہ نے انہیں بخشا ہوا ہے۔ یہ بات مجھے بہت زیادہ بری لگی تھی۔ میں نے کہا کہ جو عورت خود نماز نہیں پڑھتی وہ کیا دوسروں کے لیے دعا کریں گی؟ لیکن میرے سننے والا کوئی نہ تھا۔ میری ساس نے میری بات پر دھیان نہ دیا اور ان عورتوں نے خیر تقریباً ظہر کے آدھے گھنٹے بعد اس نے ہمیں اپنے کمرے میں بلا لیا تو اس نے بڑے بدتمیز لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ کیا کرتی ہے تو، اور تیرا شوہر کیا کرتا ہے؟ میں نے اس کو کچھ نہیں بتایا کہ شوہر میرا استاد ہے اور میں کوئی کام نہیں کرتی۔ میری ساس مجھے بار بار کوہنی مار کر یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں اس عورت کو سچ بتاؤں۔ خیر سے میں نے اسے 2-3 جھوٹ ہی بتائے تھے۔ کہنے لگی کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں انڈے دیتی ہوں، وہ تم 3 دن پی لینا، اس سے تمہیں افاقہ ہوگا۔ اگلے مہینے پھر آنا، اس سے تمہیں میں دیکھ لوں گی کہ کتنی بیماری ختم ہوئی ہے اور کتنی ابھی باقی ہے۔ تقریباً 6 مہینے کا کورس ہوگا۔ انڈے استعمال کرتی رہو گی تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر درمیان میں چھوڑ دیے تو عمل الٹا ہو جائے گا اور تمہیں بچے پیدا ہونے کی بجائے تمہارے بچے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ پیدا تو ہوں گے پر دنیا میں نہ آ سکیں گے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو کر اپنی ساس کو دیکھا۔ ساس نے خود ہی کہا تھا کہ تم ہمیں وہ انڈے دے دو جن سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ وہ عورت دوسروں کو اشارے کر کے کہنے لگی کہ ان بیویوں کو انڈے دے دو۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ آخر انڈوں کا یہ کاروبار یا پھر واقعہ ہی اس میں کوئی شفا والی بات ہے۔ بہرحال اس عورت کے تیور تو ہرگز ایسے نہیں لگتے تھے کہ اس کی کسی چیز سے مجھے شفا ہوتی۔ وہ لڑکی ہمیں دوسری طرف لے کر گئی تھی۔ یہ ایک گودام میں آ چکی تھی۔ میں حیران ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر کافی سارے انڈے تھے، پر انڈوں کا حجم بہت بڑا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے مرغی کے 5-6 انڈے ملا کر ایک بڑا انڈا بنایا گیا ہوگا۔ میں بڑی حیران ہوئی تھی۔ میں نے اس سے انڈے کو دیکھا، کافی زیادہ بڑا انڈا تھا۔ میں نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ کہنے لگی کہ یہ 2000 روپے کا انڈا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت سخت حیرت ہوئی تھی۔ 2000 روپے کا تو ان دنوں کپڑے کا اچھا خاصا جوڑا آ جاتا ہے، اور یہ ایک انڈا 2000 روپے کا! ان دنوں بکرے کا گوشت 300 روپے کلو تھا، تو خود سوچئے 2000 کا ایک انڈا لینا ہمارے لیے کتنا مشکل تھا۔ ہم نے اسے 6000 روپے دیے۔ میری ساس نے کہا کہ بیٹی تمہیں اس سے شفا ملے گی، یہ دیکھو انڈا بھی کتنا بڑا ہے۔ میں اس عورت سے پوچھا یہ انڈے کہاں سے آتے ہیں اور ان سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑے ناز سے بولی یہ ہماری پیرنی جی دیتی ہیں۔ میں اس بات پر حیران ہوئی بغیر نہیں رہ سکی تھی کہ کوئی عورت انڈے کیسے دیتی ہے، لیکن پھر بھی اس بات پر پریشان تھی کیونکہ انڈوں کا سائز بہت بڑا تھا، یعنی مرغی کا انڈا چھوٹا ہوتا ہے، مرغی کے 4-5 انڈے ملا کر ایک انڈا بنتا تھا۔ خیر میری ساس احتیاط کے ساتھ تینوں انڈے اٹھائے۔ 6000 روپے کی رقم ادا کرنے کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے۔ گھر آ کر میں نے ان انڈوں کو فریج میں رکھنے کے بجائے اپنے کمرے میں رکھ دیا تھا۔ جانتی تھی کہ میری ساس نے مجھے شوہر سے کوئی بھی ایسی بات بتانے کو منع کیا ہوا تھا، پر آج چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے پوچھ ہی لے کہ یہ کیا لائی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میرے شوہر گھر آئے تو میری ساس کو میں نے باتوں میں لگا دیا، تو آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ شعیب گھر آ گئے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ بڑے ہی خوش لگ رہے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اماں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد میرے شوہر کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں آتے ہی ان کی نظر اس نیلے شاپر پر پڑی جس میں 3 انڈے رکھے ہوئے تھے۔ پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ میں جان بوجھ کر چھپانے لگی، بولے کہ نہیں یہ بتاؤ یہ انڈے کہاں سے آئے ہیں؟ بڑے عجیب لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بس آپ کی اماں نے منع کیا تھا، غلطی سے یہاں رہ گئے، ورنہ میں آپ کو بتا دیتی۔ اب میرے شوہر کو اور تجسس ہونے لگا کہ آخر اماں نے کیوں منع کیا تھا۔ انڈوں کی کہانی بتانے سے میں نے کہا کہ میرے سر کی قسم کھائیں آپ اماں کو یہ بات نہیں بتائیں گے، پر آج میں آپ کو ساری باتیں بتانا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے میری قسم کھا لی، بولا کہ میں اماں سے ایک بھی لفظ کا ذکر نہیں کروں گا، تم مجھے ساری بات بتا دو کہ انڈے کہاں سے آئے ہیں۔ میں نے انہیں یہ بات بھی بتا دی، پیر والی باتیں، سب چیزیں جو کہ میرے ساتھ آج تک ہوئی تھی، اور ان کی وجہ سے میری ساس یہ سن کر میرے شوہر کو بہت غصہ آ گیا تھا۔ بولے کہ اماں تمہیں ایسی نوٹنکی پیروں کے پاس لے کر گئی اور مجھے خبر بھی نہیں ہوئی، تبھی میں کہوں کہ وہ ہر روز تمہیں باہر کیوں لے کر جاتی ہیں۔ میں اپنی ساس کی باتیں اپنے شوہر کو بتا کر خوش بھی ہوئی تھی کہ چلو ان کو حقیقت کا پتہ چل گیا، اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں غصے میں یہ اپنی اماں سے لڑائی جھگڑا نہ کر لیں۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے چپ کروا دیا تھا۔ بولے کہ آئندہ تم کسی ایسے پیر فقیر کے پاس نہیں جاؤ گی، میں اماں سے بات کروں گا۔
ایسے تو نہیں چل سکتا۔ کہا کہ فی الحال ان انڈوں کا کیا کرنا ہے؟ اس نے اگلے 2-3 مہینے بھی ہمیں یہاں پر آنے کا کہا ہے۔ آپ کی اماں ہر مہینے 6,000 روپے وہاں پر لوٹا کر آئیں گی۔ یہ سن کر میرے شوہر کو اور بڑا دھچکا لگا۔ بولی کہ کیا اس عورت نے تم لوگوں کو پیسے کے انڈے دیے، وہ بھی 2,000 روپے کا ایک؟ میں نے کہا جی ہاں، آپ کی ماں نے ان کو پیسے دیے ہیں، میں تو انہیں روکنے سے رہی۔ بولے کہ یہ عورت میرے ہاتھوں نہیں بچے گی، میں تو اسے گرفتار کر کے رہوں گا۔ میں نے کہا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہاں پر عورتیں اس کی مریدنی ہیں، چاہنے والی ہیں۔ بولے کہ میں کسی مرید کو نہیں جانتا، نہ مرید ہے ان کو، میں اس عورت کو گرفتار کروں گا، یہ تو بہت بڑے فراڈ کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ انہی انڈوں سے ہماری اولاد ہونا لکھی ہو۔ بولے کہ یہ تو صرف شتر مرغ کے انڈے ہیں، اور شتر مرغ کا پورا انڈا ایک ساتھ کھانا بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو مجھے ایک حکیم نے بتایا تھا کہ اس انڈے میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ میں پوری طرح جانتا ہوں کہ اس انڈے سے کسی عورت کو اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہ خواہ مخواہ کے ڈھونگ مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ میرے شوہر نے بہت غصے میں مجھ سے کہا کہ اب تو میری ساس کو بھی ساری بات بتانا پڑی کہ شعیب حقیقت جان چکے ہیں۔ میری ساس نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم نے شعیب کو یہ بات کیوں بتائی؟ لیکن بھلا عورت اپنے شوہر سے کچھ چھپا سکتی ہے؟ چھپانا چاہے بھی تو وہ اگلوا کر ہی رہتا ہے۔ میرے شوہر نے اگلے ہی دن اس آستانے پر چھاپا مارنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجھے سے پتہ لے لیا تھا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو لاکھ منع کیا کہ بیٹا ایسا مت کرو، ایسا نہ ہو کہ اس پیرنی کی بددعا لگ جائے، لیکن میرے شوہر نے ایسا کرنا تھا، سو انہوں نے کر کے دم لیا۔ اگلے ہی دن اس عورت کو گرفتار کر کے تھانے لانے کی بجائے ہمارے گھر لے آئے تھے۔ اسے میرے کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ میری بیوی کو سچ بتانا ہے تو بتا دو، نہیں تو میں تمہیں تھانے لے کر جاؤں گا، وہاں تم خواہ مخواہ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میری بیوی ایک شریف اور نیک عورت ہے، اس لیے تمہیں اس کے پاس رکھ رہا ہوں کہ یہ بھی تمہارے پاس ہو کر آئی ہے۔ اگر اسے سچ بتانا ہے تو بتا دو، ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ وہ لڑکی بیچاری مارے ڈر کے کانپ رہی تھی۔ میرے پاؤں پکڑ کر بولی خدا کے لیے مجھے اپنے شوہر سے بچا لے، مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم ایک پولیس والے کی بیوی ہو، ورنہ میں تمہیں پیسوں کے انڈے نہ دیتی۔ میں نے کہا تم ایسا مجھے کیوں کہہ رہی ہو؟ تم اسے سچ بتانا چاہیے۔ باقی عورتوں بھی تو میری طرح غریب ہی ہوتی ہیں، تم خواہ مخواہ لوگوں سے پیسے لوٹ رہی ہو۔ بولی کہ نہیں، میں تمہیں ساری حقیقت بتاتی ہوں، میں نے آج تک کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا۔ دراصل میرے ابا بہت بڑے حکیم ہیں، انہوں نے ساری زندگی اپنی محبت سے اور اپنی نیکی سے لوگوں کا علاج کیا ہے۔ جب ابا کی عمر 50 سال ہوئی تو پریشان رہنے لگے، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک میں ہی تھی جو ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ابا نے دوسری شادی نہیں کی تھی اور میری اماں سے محبت کرتے تھے، لیکن اماں مجھ سے کہتی تھی کہ تمہارے باپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تم ان کا یہ ارمان پورا کر لو، تم بھی حکمت سیکھ لو، تاکہ تمہارے ابا لوگوں کا جو علاج کرتے ہیں اور جو فیض لوگوں کو دیتے رہے، اسے تم بھی فائدہ پہنچا سکو۔ لیکن میں تو 10ویں کلاس میں ہی فیل ہو گئی تھی، مجھے پڑھائی لکھائی کا کوئی شوق نہیں تھا، میں صرف اور صرف اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میرا ذہن اس طرف بالکل بھی نہیں تھا۔ بس پھر کیا تھا، ابا نے کچھ عرصے بعد میری شادی کر کے ابا کی وفات کے بعد میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ مجھے ان کے علم کی اب قدر آئی تھی، لیکن میرے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں تھا جب تک ابا زندہ تھے۔ اگر میں کچھ سیکھ لیتی تو میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی، لیکن پھر میں نے ابا کے نام کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ عورتیں بھی مجھ پر یقین کرنے لگیں۔ میں ان سے یہی کہتی تھی کہ یہ علم مجھے میرے ابو نے دیا ہے، اس لیے میں اس علم سے فائدہ پہنچا رہی ہوں۔ وہ بیچاری معصوم اور بیوقوف عورتیں تھیں، میری بات پر انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ 2-4 لفظ میں جانتی تھی، اگرچہ میں نے 10ویں میں اپنی کامیابی حاصل نہیں کی تھی، پر مجھے باتیں کرنا خوب آتا تھا۔ یوں میں نے عورتوں کو بیوقوف بنا کر اپنے کاروبار کا ذریعہ نکال لیا، پر مجھے برا محسوس ہوتا تھا، اس لیے میں نے عورتوں کے لیے خاص انڈے منگوانا شروع کر دیے۔ ان کو تھوڑا بہت منافع رکھ کر میں بیچ دیتی تھی، پر جب تم میرے پاس آئی تو مجھے تم امیر لگی تھی، اور تمہاری ساس بھی مجھے بیوقوف سی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ تم لوگوں سے اچھے پیسے اینٹ لیتی ہوں، جس سے میرے مہینے کا خرچہ نکل آئے گا۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ تمہارا شوہر میرا کاروبار ہی بند کروا دے گا۔ مجھے اس عورت بیچاری پر ترس آیا تھا، لیکن میں یہ سوچنے لگی تھی کیا پتہ اس نے اور کتنی عورتوں کو لوٹا ہوگا، اور کیا پتہ ایسی جہالت کی وجہ سے کتنے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے شوہر سے خفا بھی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس عورت کے لیے اپنے شوہر سے کیا خفا ہونا۔ یوں اس کا قصہ تمام ہوا اور وہ اپنے گھر چلی گئی، اور میرے شوہر نے تنبیہ کر کے کہا کہ تم اپنا یہ فراڈ کا اور جھوٹ کا کاروبار چھوڑ دو۔ میں تو اس کے پاس دوبارہ کبھی نہیں گئی تھی۔ خدا جانے کہ وہ عورت اب کیسی ہے اور کیا کرتی ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔
تو دوستو آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔